ڈسکس کر رہی تھی، اور چونکہ کمپریٹیو ریلیجن کی ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور چونکہ ان کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، تو یہ اکثر پوچھتی ہیں کہ یہ جو یوگا ہے، یوگا کا کیا مہتو ہے، کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، میڈیٹیشن کو کیسے دیکھنا چاہیے، یہ ان کا ایک بہت ہی ابھرتا ہوا سوال ہے۔ روپا حسن صاحبہ جی، آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں بالکل، میں آپ سے کل ذکر بھی کر رہی تھی کہ میں نے جاوید صاحب کی وہ ویڈیو بھی سنی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک طریقہ پہلے فلسفانہ تھا، پھر دوسرا طریقہ روحانیت کا ہے، اور تیسرا طریقہ الہامی مذہب کا ہے۔ جی، مجھے پرسنلی جو میں نے ایکسپیرینس کرا اپنی صلاتوں میں، اپنی پریئرز کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، اس میں آپ سب کچھ آس پاس کا بھول جاتے ہیں، اور وہ ہی لمحہ لگتا ہے کہ یہ آپ اس روح سے آپ بہت زیادہ نزدیکی طور پہ کنیکٹڈ ہیں۔ کئی بار مجھے یہ بھی لگا کہ یہی کیا یہ صوفیانہ ہے، یہ روحانہ ہے، یا آپ 4 رکعت نماز پڑھی، آپ کھڑے ہو گیا، کیونکہ ایسی بات میری ہوئی تھی ذکر ایک محترمہ سے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اتنی لمبی آپ صرف سبحان رب العلیٰ سبحان رب العلیٰ 3 بار کہیے اور اپنی نماز ختم کریے، اور اس کے بعد دعا کریے، اور یہ نماز ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، there have been times کہ میرے سجدے اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ اس میں 15 منٹ نکل گئے، کہتے نہیں ایسے نماز نہیں ہوتی۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ میں اس میں باتیں کر رہی ہوں، میں دعائیں کر رہی ہوں، یہ ایسے کیسے نماز نہیں ہوئی؟ تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ کیونکہ ایک بار ہوا ہے کہ میں آدھے گھنٹے 2 رکعت نماز میری ختم نہیں ہوئی تھی، ایک ٹائم میں سو گئی تھی سجدے میں دعا کرتے کرتے، تو پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ نہیں، کہ آپ یہ نماز نہیں ہوئی، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوا۔ وہ جو نیند لگی وہ تو تہجد کا ٹائم تھا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو کیا یہ کچھ اینٹی اسلام بات ہو گئی؟ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو رشک آ رہا ہے اس کے اوپر، اس میں کیا اینٹی اسلام ہو گیا؟ آپ اپنے رب کے سامنے دعا کر رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں، آپ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، ساری زندگی گزر جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہے، جو بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جماعت کی نماز کرا رہے ہیں، وہاں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتدال رکھنا چاہیے، کیونکہ پیچھے جو لوگ ہیں ان میں بوڑھے ہو سکتے ہیں، ان میں بزرگ ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، بچوں والی مائیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں پر اختصار اور اعتدال رکھنا چاہیے۔ انفرادی نماز آپ جتنی دیر چاہے پڑھیں، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کا دل سجدے میں لگتا ہے، رکوع میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور مناجات میں لگتا ہے۔ بڑی غلط بات جس نے بھی کہی، اس بات کا ایک الگ موقع ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور اس نماز کا بالکل الگ موقع ہے۔ جماعت آپ کرا رہی ہوں امام کی حیثیت سے، تو وہاں پر لمبی نماز سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اپنی ذاتی نماز آپ ساری رات پڑھیں، اس میں کیا ہے، کسی کو اعتراض ہے؟ اور دوسرا حصہ اس سوال کا، میڈیٹیشن، یوگا، کیا یہ آؤٹ سائڈ اسلام ہے، اور اس کا کچھ آپ اس کے بارے میں نظر؟ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ علوم ہیں، اور تمام علوم جو ہیں وہ سیکولر ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی مذہبی چیز آپ شامل نہیں کرتے تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے۔ جس طرح سے طب کا علم ہے، اس میں ہم دوائیں کھاتے ہیں، بناتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، اسی طرح ذہنی سائنسیں ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یوگا ایک لحاظ سے ذہنی سائنس ہے، اور اگر اچھے طریقے سے اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ کوئی مذہبی چیز نہیں بنتی۔ شکریہ جناب۔